آیت الکرسی وہ آیت ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے، متن یاد ہو، عبارت یاد ہو، ترجمہ آتا ہو، اور پھر اس سے انسان کو اپنے رب کے ساتھ پختگی اور یقین کا سبب ملے تو اور کیا چاہیے۔ سب سے پہلا تعارف اس میں اللہ نے اپنے نام سے کروایا ہے، اللہ۔ یہ جو اللہ ہے، یہ لفظ اسم جلالہ ہے اور اللہ کا ذاتی نام۔ ہم جب عربی گرامر پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو دنیا میں ہر چیز کا جوڑا جسے تسنیہ کہتے ہیں وہ بناتے ہیں، اور جمع الفاظ میں ممکن ہوتی ہے۔ جیسے مسلم، دو مسلمانوں کو کہنا ہو ایک مسلم ہے تو ہم آگے الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں تو مسلمانی، مومنانی، زاہدانی، شاہدانی، عالمانی، تو جوڑا بنتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو جمع میں لے کے جانا تو واو نون کا اضافہ کرتے ہیں، مسلمون، مومنون، عالمون، یہ زیادہ لوگ۔ اللہ نے اپنا نام ہی ایسا چنا ہے کہ جس کا عربی گرامر کے اندر نہ جوڑا بن سکا ہے نہ اس کی جمع ہے، اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں، یہ جب سے انسانیت بنی ہے تب سے لے کر کے آج تک رب کا کوئی ثانی، کوئی جوڑ، کوئی جوڑا، کوئی دوسرا یا تیسرا لفظوں میں بھی نہیں۔ اللہ اس تعارف کے بعد دوسری چیز کہتے ہیں، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ یہ جملہ سمجھیے گا، کائنات میں الہ تو بڑے بنے پھرتے ہیں، لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں، 3 کروڑ سے زیادہ مورتیاں بنائی جا چکی ہیں، تو پھر یہ دعویٰ کہ اللہ ہی الہ ہے تو کہا جی وہی ہے۔ کیوں؟ الہ کا سادہ پنجابی میں، اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ جو سب کو جھکانے پہ مجبور کر دے، جھکنے پہ مجبور کرے اور جھکا ڈالے، مگر کوئی اسے نہ جھکا سکے۔ نمرود نے کتنا ٹل لگایا ہے اسی میں پڑھا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے، میرا رب مارتا ہے، تو کہنے لگا یہ کون سی بات ہے، مرے منہ کو چھوڑ دوں گا تو زندگی دے دی، اور جن کا کوئی گناہ نہیں انہیں مار دوں گا تو میں نے موت دے دی، میں نے بھی کر دیا۔ تو انہوں نے جب یہ کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکالتا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، سر جھکانا پڑا، شرمندہ ہونا پڑا، مبہوت ہونا پڑا، اور آخر کار جوتے کھانے پڑے۔ رب کو نہیں کچھ ہوتا، حقیقی الہ وہ ہے کہ جو سب کو جھکا دے مگر اسے جھکنا نہ پڑے، سب کو مار دے مگر کوئی اسے مار نہ سکے، سب کو زندگی دے کے مگر خود کسی کی زندگی کا محتاج نہ ہو۔ یہ اگلا جملہ متصل آ رہا ہے، لیکن یہاں ہو والا بھی سمجھ لے۔ شاید اسی جامعہ میں نے ایک مرتبہ درس میں کہا تھا کہ ہم جب ذکر پڑھتے ہیں، مختلف سلسلوں میں جاتے ہیں تو ذکر کی کئی ساری ترتیبیں ہیں، یک ضربی، 2 ضربی، 6 ضربی، 4 ضربی، جتنے سلسلے اتنے ذکر کے اپنے اپنے رنگ۔ آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہاتھ لگاتے ہی بندے میں جوش آتا ہے، جذبہ آتا ہے، کرنٹ آتا ہے، بھاگم بھاگ، دوڑم دوڑ، آگے پیچھے ہوتے ہوئے، حتیٰ کہ اس قدر اسے بوسٹ کر دیا جاتا ہے، پاور ملتی ہے کہ وہ جامع سلفیہ کی اس مسجد کے پلر پہ چڑھ کے چھت کے ساتھ یا ان پنکھوں کے ساتھ بھی ممکن ہے وہ لٹک جائے۔ مگر میرے پیغمبر نے جو ذکر دیا ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو اصل میں ہے لا الہ الا ہوا۔ یہ جو ایک ضمیر متصل ہوتی ہے کتاب ہو، ایک ہے کہ ضمیر منفصل ہے، یہ ضمیر منفصل ہے ہوا۔ جب اس پہ ہم سٹاپ لگائیں گے، رکیں گے، تو ہم اس کو ہوا نہیں پڑھتے، ہو پڑھتے ہیں۔ اور پتہ یہ چلا کہ دنیا جب یک ضربی، 2 ضربی، 6 ضربی، 4 ضربی ذکر کرتی ہے تو چوٹ پہلے لیفٹ پہ دل پہ لگاتی ہے ہو، 2 ضربی ہو، 6 ضربی لیفٹ سے رائٹ اور پھر نیچے ناف تلک ہو، اور پھر اس کو اٹھاتی ہے، مختلف انداز ہیں،
جب آپ سلسلوں میں جاتے ہیں. لیکن یہاں جو تعارف ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ وہ اللہ ہے جو الہ وجود میں بھی کسی کے ساتھ نہیں جڑا اور یہاں ہے بھی نہیں ہوگا. وہ سب سے منفصل ہے، الگ تھلگ ہے، وہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. سمجھ آئی؟ دو باتوں کے بعد آئیے تیسری چیز. آیت الکرسی اتنا بڑا چیلنج ہے، 1460 سالوں سے پچ پہ ہے. پچ پہ ہے. یہ جو مصلی ہے نا، اس مصلی پہ ائمہ بدلتے ہیں، قرآن نہیں بدلتا. قرآن وہی چلتا ہے. 1460 برس. لائیے کسی کو قرآن کا مطالبہ ہے، ایک شخص لا دو جس نے ورڈ میں نام اللہ رکھا ہو. میں ابھی ڈھونڈ رہا تھا کہ لفظ اللہ سے کسی نے متصف ہونے کی کوشش کی ہو. نیور. نام رکھا ہو نہیں. تیسری چیز الحیو، ایک بندہ لا دیں جو سدا بہار زندہ ہو، زندگی اپنی ہو، دائمی ہو، ابدی ہو، وہ زندگی میں کسی کا محتاج نہ ہو، مستعار نہ ہو، ذاتی ہو، پرسنل ہو. ہماری جو زندگی ہے نا، اللہ بذات خود زندہ ہے، ادھار و مستعار زندہ نہیں. اللہ کی زندگی کو کوئی خدشہ یا خطرہ نہیں، اسے فنا بھی نہیں، موت بھی نہیں. میری اور آپ کی زندگی محدود ہے جب تک وہ زندہ رکھتا ہے. بسم اللہ جب زندگی سے فارغ کرنا چاہتا ہے کہ اور کہتا ہے چلیے. ایک بندے کا سوال ہے، یہ 26واں سال اس صدی کا لگ چکا ہے، مجھے کہتے ہوئے پوچھتے ہوئے. ہم اس انداز میں نہیں کہتے جیسے دنیا کہتی ہے، ہم کوئی بزرگ، کوئی ہستی، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی بڑا، کوئی وڈیرا، کوئی چودھری، کوئی نواب، کوئی سردار، کوئی بڑے سے بڑا ٹیکنالوجی کا امام، کوئی سائنس کے اندر بہت بڑا پہنچا ہوا سائنسدان. ایک شخصیت لا دے جو دعویٰ کرے اور کہے کہ زندگی میری اپنی ہے اور سدا بہار زندہ ہوں. مائیکل جیکسن نے کوشش کی تھی کہ میں کچھ ایسا کروں گا کہ زندگی زیادہ جیوں، جتنی وہ چاہتا تھا اس کی 1/3 نہیں اسے ملی، اور مالک نے مار دیا. الحیو، اس ایک لفظ میں 40 شرطیں پڑی ہیں جو اللہ کو وحدہ لا شریک گنواتی ہیں، رب کا کوئی اور نہیں. ہاں ممکن ہے کوئی کہہ دے میں زندہ پیر ہوں، دعویٰ کیا جا سکتا ہے زندہ پیر پڑے ہیں. میں آپ کے سامنے ہوں، میں نے اپنی 4 قبریں پہلے مختلف جگہوں پہ رکھی ہیں، پتہ نہیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی، لیکن یہ دعویٰ کر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ جتنے لوگوں نے خود کو زندہ پیر بولا آج وہ موجود نہیں ہے. اور کسی نے کہا کہ خضر علیہ السلام، جنہیں خضر کہا جاتا ہے، یہ ابھی تک زندہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آج کے 100 سال بعد اس کائنات میں جو چیز زندہ ہے وہ زندہ نہیں رہے گی. اب میں آپ کی مانوں یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوں؟ لہٰذا یہ جو ہے نا 600 سال، اتنے 100 سال، اتنی عمریں بھائی ہوتی ہوں گی، ہم نہیں کہتے، لیکن محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے جو چیز دے دی، فائنل ہے، قرآن نے دے دی. الحیو، ایک ہستی لے آئیے یہ دعویٰ کرے سر اس کا ہوگا، در اس کا ہوگا، سر میرا ہوگا. میں نے تو پوجنا ہے نا، عبادت کرنی ہے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. قرآن آپ سے باتیں کر رہا تھا، آپ سن رہے تھے، چپ کھڑے تھے، لیکن بسا اوقات پانی اوپر سے سلپ کر کے گزر جاتا ہے، ہم واٹر پروف ہو چکے ہوتے ہیں. اگلی بات القیوم. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے نا کہ جی ہاں زندہ پیر ہے، اسے 1 ہفتہ مجھے دے دیجیے، رمضان میں دے دیجیے، جون سی خدمت کا چارٹ ہے مجھے دے دے، میں ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا. گھٹنے دباؤں، پاؤں دباؤں، قدم دباؤں، کندھے دباؤں، سر دباؤں، مالشیں کرواؤں، انواع و اقسام کے کھانے کھلواؤں گا. شرط یہ ہے میرے ساتھ فرنٹ پہ بیٹھے، خالی ہوتی ہے. 1 ہفتہ. رات کو سونا نہیں ہے، دن کو میں جہاں پڑھاؤں گا وہاں جانا ہے، رات کو سونا نہیں ہے، اونگ نہیں لینی، جھٹکا نہیں لینا. القیوم، اللہ وہ ہے جو کل کائنات کو قائم رکھتا ہے، خود بیلنس ہے، دنیا کو امبیلنس نہیں ہونے دیتا، اور جب چاہے جس کو مرضی ہلا کے رکھ دے. امن جعل الارض قرارا، جس نے پوری روئے زمین کو ایک مدار میں رکھ کے برقرار رکھا ہوا ہے، لیکن جب ہلانے پہ آتا ہے تو پھر زلزلے کیا کرتے ہیں.
چلتے لوگ گر جاتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں دھڑام سے گر جاتی ہیں، وہ قائم ہے۔ ممکن ہے کوئی کہہ دے ساڈے قائم سہی دربار فیصلہ آباد چ قائم سہی سرکار نے تاندلے تو اگے جلے موڑ تو اگے قائم سہی سرکار نے۔ بھئی نام رکھ لینے سے کیا ہوگا؟ گدیاں قائم نہیں رہی، بٹ گئیں۔ کرما والی سرکار اکاڑا شریف میں، آپ کو پتہ ہے اس وقت محاذ جنگ ہے، وہ اپنی گدی قائم نہیں رکھ سکے، باقی کیا ہونا ہے؟ آدھی ادھر جانی پڑی، آدھی ادھر ہونی پڑی، شریکے میں آ گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ ادھر کچھ نہیں خالی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ادھر کچھ نہیں خالی ہیں، سرکار ہمارے پاس ہے، وہ کہتے ہیں سرکار ہمارے پاس ہے، دربار دونوں کے پاس ہے، جنگ ختم نہیں ہو رہی۔ پاک پتن کی گدی پہ دیوانوں کی جنگ ہے، مسعود فلاں دیوان فلاں دیوان، کیا ہے؟ اللہ کی گدی پہ کس کی جنگ لائی ہے؟ دعوے کرنے والے ہیں مگر اس کا اعلان سرجی جو خود قائم نہ رہ سکے۔ اور اگر کوئی کہے سرکار جی میں قائم ہوں، میں 8 دن نکال جاؤں گا، یہ سائیکل کا ایک تماشا لگتا تھا، وہ 7 دن سائیکل پہ رہتے تھے۔ کوئی دعویٰ کر جاتا ہے اللہ، اگلے کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ 4 باتیں سمجھ آ گئی ہیں تو 5ویں بھی لے لیں۔ لا تاخذہ سنہ، جس کا نیٹ ورک کمزور نہ ہوتا ہو، ویک نہ ہوتا ہو، سگنل ویک نہ ہوتے ہوں، وہ معبود ہے۔ لا، یہ دنیا میں کوئی ایسی چیز جس کا نیٹ ورک کمزور نہیں ہوتا۔ آپ بھی ماشاءاللہ بیٹھے بیٹھے تھوڑے تھوڑے فیل کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کافی دیر کھڑے ہو کے سنا ہے، جھٹکے لگ رہے ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اونگ آ رہی ہے، نیند کا ٹائم ہے۔ لا تاخذہ سنہ، اللہ کہتے ہیں جسے اونگ آ جائے وہ خدائی کے معبود ہونے کے الوہیت کے لائق نہیں ہے۔ اونگ میں بسا اوقات حادثہ ہو جاتا ہے، اس نے کبھی اونگ لی ہی نہیں کہ کائنات کہیں ٹکرا جائے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر کسی کو مدار میں اپنی نگرانی میں چلا رہا ہے۔ میرا بندہ کہیں پوچھے سوال کرے اور میں اونگ میں ہوں، نیٹ ورک ویک ہو، نہیں، نیور۔ ایک ہستی لا دیں 8 دن میرے ساتھ چلے، اونگ نہ لے۔ میں نے تو بڑے دیکھے ہیں اپنے پہلو میں بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ماشاءاللہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو فطرتی چیز ہے، آپ کی میری چارجنگ اللہ نے رکھی ہے، جب ویک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے تو ہم گرنے لگتے ہیں، موبائل اپنا کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ 27ویں رات تھی، اللہ تعالیٰ شیخ پہ رحمت کرے، قاری المقری، بڑے ہی عظیم ہستی، ساہیوال کے بلوچ فیملی سے ریلیٹڈ، نامی گرامی استاذ القرہ، ان کے حکم پہ وہاں گیا۔ ماشاءاللہ 5 قرہ سنا چکے تھے، پارے چل رہے تھے، بلکہ 6 پارے، اور آخر میں میری گفتگو تھی، لوگ ذوق در ذوق اندر آئے بیٹھے، لیکن ساری رات کا قیام تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد لوگ گئے۔ میں نے ٹھیک 3 منٹ کے بعد درس چھوڑ کے میں باہر چلا گیا، لوگ وہیں بیٹھے درس سن رہے ہیں۔ لا تاخذہ سنہ ولا نوم، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے جی مجھے اونگ نہیں آتی، اللہ کہتے ہیں پھر پتہ کر لیں جو سوتا نہیں ہے، جو سوتا ہے وہ الہ نہیں، جو نہیں سوتا وہی الہ ہو سکتا ہے۔ ایک فرد لا دیں، دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ میں 40 سالوں سے نہیں سویا، کہا جا سکتا ہے کہ میں نے آنکھ نہیں لگائی، میں اتنے سالوں سے نہیں۔ سر جی نیند آتی ہے، بھلے سمندری سے آتی، ڈبل جو ہے وہ اینٹوں کی ٹرالیاں آ رہی ہوں ان کے اوپر بھی لوگ سوئے ہوتے ہیں، واڑا چ ستے ہوندے نے، کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے، چارجنگ پوری کرنی ہوتی ہے، یہ ڈیڈ ہو جاتا ہے بچے کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس لیے یہاں جو اصول بتا دیے ہیں، نمبر 1 اللہ، نمبر 2 الہ، الحی القیوم، لا تاخذہ سنہ ولا نوم، 6 چیزیں پچ پہ کھڑی ہیں اور دلیل کا چھکا لگ چکا ہے۔ سرکار آج کی کرکٹ کی زبان میں چوکے پہ بھی روک سکتا تھا کہ گھر جا کر کے ایک دفعہ امپائر بن کے ایسے ضرور کر دینا کہ اگر کوئی ہے تو لے آنا، میں سر نہ رکھوں اس کے در پہ تو کہنا، نہ ملے امپائر بن کے ایک دفعہ ایسے کہہ دینا آیت الکرسی کام کر گئی ہے، اپنی پاور دکھا گئی ہے، اور ابھی لگ چکا ہے چھکا دلائل کا۔
ایک دفعہ انگلیاں دونوں اوپر کر کے اتو لنگا چھڑی، کیچ کو نہیں کر سکیا کتاب اللہ۔ اس کے بعد جو بات کرتی ہے بڑی بات کمال کرتی ہے، لہو ما فی السماوات 7 و ما فی الارض 8، جاؤ روئے زمین پہ جو کچھ ہے صرف اللہ کے نام رجسٹرڈ ہے، اگر کسی کے نام رجسٹرڈ ہو وہ سجدے کے لائق ہے، لے آؤ، وہ الہ بننے کے لائق ہے۔ ایک بندہ دے دیں جو کہے جمیل آباد سارا میرا ہے، حاجی آباد میرا ہے، نشات آباد میرا ہے، فیصل آباد میرا ہے، مریم پنجاب دی ہے، پنجاب مریم دا ہے، دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ مولی شاہ کوٹ کی ہے، شاہ کوٹ مولی کا ہے، دعویٰ کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں مانتے ساتھ والا۔ آ کر جٹاں دے اگلے رائی نہیں مانتے، اور رائیاں دا اگلے رانے نہیں مانتے، اور راڑیاں دا اگلے چیمہ نہیں، اور بھائی ساڑھے نام رجسٹرڈ ہے۔ یہ وقتی رجسٹریاں ہیں، اگر کل کائنات کی رجسٹریاں ختم کر کے، انتقال کر کے، بندوق کو مار کے، کرایہ دار بدل کے، رہائشی بدل کے، مالک بدل کے اگر کوئی چلا کے پھر سب اللہ کے نام ہے، رہے رب کا نام، تو وہ صرف اللہ ہے۔ ایک بھی ہستی مجھے ایسی نہیں ملی جو کہہ سکے بابا جی لسوڑی شاہ نو انکروچمنٹ چگلیاں لے آندا سی، خیال ہے کہ نہیں؟ ہر ہستیاں آ جاتی ہیں، تو آپ اس سے کیا کہیں گے، کیا بولیں گے؟ سر جی نہیں، یہ دعویٰ ہے، دلیل لائیے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، میں زمین پہلے لے کے آیا، ترتیب میں آسمان پہلے ہے۔ آسمان کے اوپر ملکیت کا کوئی دعویٰ کر دے، پہلا میرا ہے، دوسرا میرا ہے، تیسرا میرا ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں میرا ہے، یا اس کا کوئی جو ہے فلاں حصہ، اتنے کھیت، اتنی خطونیاں، اتنے ایکڑ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ 8 دلیلیں ڈبل چوکا ہو چکا ہے۔ دل کرے تو مان جائیے، وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے، کرسیاں نہیں رہتی، آیت الکرسی برقرار ہے۔ 8ویں کے بعد 9ویں دلیل، اللہ فرماتے ہیں سجدے کے لائق وہ ہوگا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، 9 اور 10، جو تمہارے پچھلوں کو جانے، پہلوں کو جانے، آباء و اجداد کو جانے، چھوٹے بڑوں کو جانے، امیر غریب کو جانے، حاکم عوام کو جانے۔ مجھے صرف ایک بندہ دے دیں جیڑا اپنی پچھلا سلسلہ نسب پورا گنوا دے آدم تک، آدم نے ابراہیم علیہ السلام تلک، ان تلک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک۔ سر جی ساڈی تو میرے خیال چوتھی پیڑھی تے گل مک جاندی ہے، 7ویں تے جانا بہت اوکھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تو سب جانتے ہیں کون آیا تھا، کیسا تھا، قد کیسا، شکل کیسی ہو، کتنی کہاں جیا، موجود کتنے ہیں، آئیں گے کتنے۔ اگر یہ ان ہستیوں کو علم ہوتا نا، میں بے ادبی سے نہیں کہہ رہا، بہت ادب سے کہہ رہا ہوں، موجود ہستیوں کو علم ہوتا، میرے ٹیچر بیچارے مردم شماری چ نہ رگڑے جاندے۔ کی خیال ہے؟ ٹھیکہ ہی دینا نا، دیتے جے نا ٹول پلازے ٹھیکے تے بھی ساڈے کول نہیں سام ہوندے، اپنی روٹی روزی کما لو، ساڈا ہی نہ سانو دے دو۔ بابا جی جو دل کرے سانو مردم شماری چ دس دو، کل کنے جمنے نے، اج کنے جمے نے، پرسوں کنے سی، موجود کنے نے، گھر کنے نے، خانہ شماری، مردم شماری ساڈے وس دی گل نہیں، کہہ سکنے ہیں، دعویٰ ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، لیکن وہ جانتا ہے کس روح نے کب کہاں کس وقت پیدا ہونا ہے، کس جسم میں جانا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جڑے پیچھے نے وہ بھی، تو جڑے ہلے آنے نے وہ بھی۔ آنے والوں کی میں بات کرتا ہوں۔ آج ہم اپنے فرنٹ پہ اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں، اٹھیں گے؟ ایک منٹ، نیند میں لگتا تھوڑا تھوڑا، کوئی بات نہیں بیٹا، کھڑے ہو، سزا نہیں۔ لو سر جی ساری کائنات دے بزرگ لے کے اس بچے دی پشت چ منڈے کنے نے تے کڑیاں کنیاں نے، کدوں آنے نے دس دیں، بیٹھ جائے بیٹا۔ نہیں ہو سکا، گالیاں دیتے ہیں، فضول بول لیتے ہیں، کمنٹس پہ بڑا بڑا گندا لکھ لیں گے۔ وہ تو لوگوں نے رب کو معاف نہیں کیا، نبیوں کو معاف نہیں کیا، ہم کیا؟ دلیل یہی دیتے تھے، قرآن یہی پڑھتے تھے، کتاب اللہ 1460 سال سے کھڑی ہے، جو بعد میں آنا ہے، جو آ چکا ہے، جو موجود ہے۔ ایک حوالہ بابا جی تسی کتوں دوا دو تے عبد الرزاق دا پٹکے والا سر جتھے کہندے جے اوتھے پھڑ کے پٹکے تو تھلے سٹا لو۔ میں نے تو سر جھکانا ہے نا، میں بنا اس لیے ہوں، لیکن کس کے سامنے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ ہم نے عرض کی تو برا مان گئے۔ میرے ایک بزرگ ہے، چونکہ میں 1.25 ظاہری بات نہیں، بزرگوں کے ساتھ جڑا رہا ہوں، تو اس وجہ سے تھوڑا بہت لوگ فیل بھی کرتے ہیں،
اور مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں آپ مرشد کے نام سے سیٹ اپ کیوں چلاتے ہیں؟ بھائی ٹھیک ہے، کائنات کے سب سے بڑے مرشد محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کے تو کوئی نہیں۔ کائنات کے سارے مرشد مل جائیں، آپ بھی کسی کی رہنمائی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ جیسی رہنمائی کسی نے کی ہو، رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو پھر سنیے، ہم سیال کوٹ تھے، وہاں کے لوگ اگلے دن بھی ہوا، کتنی دیر انہوں نے کھانا شانا لگا دیا، چن دیا۔ میرے ساتھ جو دوست تھے کہیں جی کھانے ہیں، میں کیا کی ہوا ہے؟ کہیں جی روٹی نہیں آئی، باقی سالن سولن چاول شاول آ گئے نا۔ میں کہ روٹی آنی بھی نہیں۔ کہتے کیوں؟ میں کہ لوگ چاول کھاندے نے، انہوں نے کی پتا روٹی کی ہوندی۔ یہ تو کتے بھول کے ساڈے کو اتفاقی کو بہتا خاص پراؤنا آوے تو روٹی تکلفاً پکا لین تو وکری گل ہے۔ اچھا جی، کہندے نہیں، وہ واقعی انہوں نے گھر والوں نے پوچھا، کہندے جی اسی تو نہیں بنائی، اسی تو چاول تے کھائی۔ بزرگ کہنے لگے یار مینوں چاول منع نے، جسے منع کر دیا جائے، رب نو کون منع کرے؟ منع اسے ہی ہوتا ہے جس کو مسئلہ ہوتا ہے، مصیبت بن سکتی ہے، مشکل بن سکتی ہے۔ کہندے پھر بابیاں نو اوکھا سوکھا ہونا ہی پینا، چاول کھانا ہی پینا، بھوک لگی۔ اسی کہا جی تھوڑا جہا آسرا کرو، باقی کتے کر لینے۔ چاول کھائے کہ چاول شرارتی تھا، داڑھی میں نا ادھر اندر چلا گیا۔ ابھی بھی افطاری کے بعد ایک ایسا وقوع ہوا ہے، میں تازہ بڑا اس کو انجوائے کر کے آیا ہوں، قرآن کی آیت، اللہ اکبر۔ تو سامنے بیٹھے مرید نے کہا حضور کی شاخوں میں بلبل، ادب سے کہتے ہیں نا، سیدھا تو نہیں نا بھابیاں کو کہہ دینا جی تہاڈی داڑھی چ چول بچے ہیں۔ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں سلیقے کے ساتھ کوشش کی، یہ اور اندر ہو گیا، نہیں جی ابھی بھی ہے، نہیں نکلا۔ آخر ایک مرید نے آگے ہو کر کے یوں ہاتھ آگے بڑھا کے کر کے پکڑ کے جی اب نکلا ہے۔ جنوں داڑھی چ سامنے پھسیا چاول نہیں دسدا، انہوں اپنی لٹاں چ پیچھے جوں کدھا نظر آئے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم 10 ولا یحیطون بشیء من علمہ۔ سر جی جو مرضی قرآن کو آپ جواب دے ہیں، قیامت کے دن پوچھا جانا ہے سر جی تواڈے نال گلاں کیتیاں سی۔ ساری دنیا کے عالم اکٹھے ہو جائیں، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور مجھے صرف ایک ہستی لا دیں، ایک ہستی جیڑیاں دنیا دیاں 3064 زباناں دے وچ میرا شکوہ سن لو، شکوہ تکلیف نہیں سن سکتا۔ ہمارے ایک بزرگ کو دعویٰ تھا، بڑے چٹے گورے بزرگ بخاری سرکار تھے، یہ کہنے لگے جی بابیاں نو سارا پتا ہے جو پوچھو۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، اگر آپ یہ دعویٰ کامیاب ہو گئے تو ایتھے تواڈے پیراں 'چ سر رکھاں گا۔ بول پتر، پتر بولیا، شاید پہلے بھی آپ لوگوں کو یاد کروایا تھا، سبق بھولا ہوا پھر پڑھا دوں، آیت الکرسی ہے۔ میں نے وہ سادہ سا جملہ بولا تھا، لج بھلے دا اندر وڑ دے تے بودنا دے میں تو ڈر دے تے ڈھنڈ کھلے دا کوٹھے چڑھ دے تے ڈاندے اتو نک دے بار، واہ وہ چندرا بودن یار نیوی کیتا تو نروار۔ حسب سابق آپ کو پھر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بزرگ کہنے لگے یہ کیا، یہ کیسا بات کرتا ہے؟ ہمارے والا اردو میں نے کہا جی اردو میں تو تھوڑی بہت آپ کو شاید سمجھ آ جائے، یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی تو بولی بولتے ہیں، کہاں جائیں یہ؟ میں نے تو اپنے وسیب کا، سماج کا، جنوبی پنجاب کا ایک اخان اور بولنا ہے۔ اچھا یہ تم بولو نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر مطلب مجھ سے پوچھنا ہے تو بیت اللہ میں تو آ کے ہر بولی والا بول رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، ملتزم سے چپکا ہوا ہے، اور یہ جین میں نے کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا۔ اللہم انی اسألک الجنہ، نال کھلوتا انہوں جنہوں تھوڑی بہت عربی ٹوٹی پھوٹی میرے ورگی ہوندی سی، کہندے ظالما جگہ چھڈ جے تھے آ کے گنے منگڑے، میرے پنڈ آ تینوں گنے بڑے چپاواں گا، کیڑے پاسے لگیا ہے؟ کوئی کم دی شے منگ، انہوں کی پتا بھی یہ گنا نہیں منگن ڈیا، جنہ منگن ڈیا، جیم نو گاف پڑھ دینا۔ تو زبانوں کا اختلاف، دینے والا بھی رب، پہچان کروانے والا بھی رب۔ وہ گونگے کی بولیاں رمز مائیں جانتی ہے، لیکن پھر بھی ماں سب کچھ نہیں دس سکتی، بول نہ سکنے والوں کو
دیکھ نہ سکنے والوں کو خواب دکھانے والا تو، خوشبو چرچا کرتی ہے پھول کھلانے والا تو. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کے نام سب کچھ ہے، اس کے علم کا احاطہ الا بما شاء. اللہ نے کچھ علم مجھے دے دیا ہے، کچھ حبیب صاحب کو دے دیا ہے، کچھ فرق صاحب کو دے دیا ہے، کچھ چودھری صاحب کو دے دیا ہے، کچھ شیخ الحدیث صاحب کو دے دیا ہے. سارے علوم کا دعویٰ تو وہ بھی نہیں کرتے، نہ ہم کر سکتے ہیں نہ کوئی دوسرا کر سکتا ہے. جنوں ساریاں بولیاں نہیں ہوندیاں، باقی کی کروں. میں نے ایک اپنے بزرگ سے پوچھا، پیرامیشیم جو ہے وہ روٹی اپنی ماما سے کیسے مانگتا ہے؟ پیرامیشیم سمجھتے ہیں؟ سائنس کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں جو بایو پڑھتے ہیں یا جو اساتذہ پڑھاتے ہیں. باقاعدہ اس کی تصویر بنوائی جاتی ہے. ایک پبو جہا ہوندا جڑا ویسے نہیں دسدا ایس اکھ نال. ایک تو ہمارے عام ہوتا ہے نا گھروں میں، ویسے اتنی اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں، اس ویسے تخیل آتی. خوردبین کے نیچے رکھ کے ایک بنایا گیا جانور ہے. اس کے نام اور کام اور معاملات اور اس کے رویے انداز، اس کی ضرورت تقاضے کون جانتا ہے؟ وہ جانتا ہے جو پتھر میں بند کیڑا بھی. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بڑے سارے اہل علم آئے اور کہنے لگے کرسی ہے مگر ہے نہیں. نام کرسی ہے، جامع سلفیہ کی مسجد میں ایک کرسی پڑی ہے لیکن ہے نہیں. کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ جی تشبیہ لازم آ جائے گی. قرآن کہہ رہا ہے واسع کرسی، اللہ کی کرسی نہیں جس سے مراد طاقت ہے. آپ مراد لیتے رہے، اللہ نے جو لفظ بولا ہے، اللہ یہاں طاقت بھی بول سکتے تھے، قوت بھی بول سکتے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہیبت کا لفظ عربی میں موجود تھا، طاقت کا موجود تھا، وسعت کا موجود تھا، سلطنت کا لفظ موجود تھا، سب تھا. پھر اس نے جو کرسی بولا ہے تو پیچھے کچھ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ کرسی کیا ہے جو زمین و آسمانوں سے وسیع ہے؟ وہ زمین جس کی جو ہے وہ چوڑائی گڑائی اور اس کی لمبائی اور اس کے قطر تک لا تنفذون الا بسلطان. اور یہ 1300 زمینیں مریخ میں آ جائیں اور 13 لاکھ زمینیں اس میں پڑی ہوں، اور وہ مریخ جو ہیں اتنے کے ساتھ 1000 مریخ وہ سورج میں آ جائے، 4 کروڑ سورج درمیانی ترنگڑ کے ستارے میں آ جائے، یہ پھر بھی بڑا گلیکسیز. ان سب کل کائنات سے وسیع کرسی. اور کرسی ہے کہ اللہ کے قدموں کی جگہ. مجھے صرف ایک بابا لا دیں جیدی کرسی وہ گھر تو وڈی ہوئے. اج تک تسی ویکھی ہوئے مینوں نہ دسیا جائے، اکھا بند کر کے دسیا جائے. یہ ممکن ہے کیونکہ اس مسجد کے اندر لا کے اتنی بڑی کرسی لکڑیاں لا کے بنا دے، الگ بات ہے. لیکن تیرے رب کی کرسی آسمانوں زمینوں سے وسیع، رب کے قدموں کی جگہ. یہ سماوات والارض دو دلیل ہے. پھر یہاں گئی آسمان زمین سے وسیع. حضور نے کہا پیغمبر کے قدموں کی جگہ. محبوب اللہ پھر جس عرش پہ مستوی وہ کیا ہے؟ کہا چھوٹا سا رنگ اور کڑا جیسے صحرا میں پڑا ہو. یہ کرسی کی مثال ہے. اللہ کی مثال اعلیٰ ہے. جو عرش ہے وہ ایسے ہے جیسے دور تا حد نظر صحرا ہو، اتنا بڑا عرش بری ہے. یہ ہے وہ کرسی. ولا یؤودہ حفظہما، جسے تھکاوٹ نہ ہو حفاظت کرتے ہوئے وہ معبود ہوگا آپ کا، اس کی عبادت کیجئے گا، سجدہ کر دیجئے گا. مجھے لا دیں 2 ہتھیں 7 اپ پھڑونا، شیشے دیاں بوتلاں نال بہنا، ڈگڑ نہیں دینیاں، جے ڈگیاں تو ٹوٹ جان گیاں، جے چھٹیاں تے ہتھوں جان گیاں. سر جی نہیں سانبھیاں جاندیاں 2 شیشے دیاں بوتلاں پھڑ کے. وہ کل کائنات سانبھن ڈیا. ولا یعودہ، پھر تھکتا نہیں، پھر شکوہ نہیں. بابا جی لاہور کراچی سے آئے تو ہماری بہاولپور ایک مجلس تھی. میں نے آتے پہلے کہا نا جی پانی دے دیں. بابا جی کو کہا جی لیٹ ہو رہا ہے، آپ کا انتظار ہے تو سیدھا چلیں، بیان کر لیں پھر کھانا کھائیں. کہتے نہیں، انہوں نے بہاؤ، کوئی بندہ لاؤ، انتظار کراؤ. بابے ہونی تھکے نے، پہلے کھواؤ پیاؤ پھر کٹو، مالش مولش کرو. اتنا لمبا پینڈا کڈ کے آئے ہیں، ایڈی کیڑی کوئی کال پئی ہے جڑے ساڈے دیوانے نے سن کے جان گے. سر جی بابا جی تھک گئے کراچی سے بہاولپور آتے، میں تھک گیا گھر سے یہاں آتے، آپ تھک گئے وہاں سے یہاں آتے. چہرے مرجھائے ہوئے ہیں نا. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. سر جی 16 اور 17 نمبر العلی. میرے بڑے سارے دوست فیصل آباد میں جو کہتے ہیں اللہ بھی علی ہے، علی بھی علی ہے. دلیل آیت الکرسی ہے. میں نے کہا سرکار کدی الف لام مڈ لائی جے. العلی اللہ خاص ہے، علی فرق ہے دونوں میں. علی وہ ہے جو ساری زندگی واہو والعلی العظیم پڑھ کے
جھکتا رہا، سجدے کرتا رہا، زندگی رب نے دی، الحی نے دی، اور علی زندہ رہے۔ جس دن موت کا دن آ گیا تھا، علی العلی عبد الرحمن ابن ملجم تو اپنے آپ نو بچا نہ سکے، وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی۔ اللہ نے کہا علی جی اینی دیر زمین دے اتے سی، ہن تسی زمین دے تھلے، اینو کہندے جی العلی، ایسا کوئی ہے تو لا دے۔ وہ اکیلا اللہ ہے العظیم، کل کائنات کی جتنی وسعتیں اور عظمتیں ہیں وہ ساری چھوٹی پڑ جاتے ہیں، وہ ان سوچوں سے بھی بڑا ہے۔ یہ ہے آیت الکرسی کی جان اور ایمان اور عزت۔ ایسا ایک بھی دربار ملے، سرکار ملے، دیوار ملے، دستار ملے، وقار ملے، صاحب عزت آبرو ملے، کوئی بزرگ ملے، کتب ملے، ابدال ملے، سر جی خدمتیں کرنا میرا کام، عزتیں دینا میرا کام، اس کے در پہ سر رکھنا بھی میرا کام، اگر نہ ملے تو ویلکم لوٹ آئیے گا۔ دعویٰ کرتے ہیں دکان والے مارکیٹ چیداں دی شاید لب جاوے لے آیا جے، نہ لبے ایک دفعہ پھیرا ضرور پایا جے، مل کے جایا جے، یہ کتاب آپ کو بلا رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے ڈھیر ساری باتیں کی، لیکن ایک بات کروں گا، اس میں ایک بات ہوئی ہے سود کی، سود کی۔ ویسے تو بے موسم پھل بھی دیکھے گئے، یہ بھی ہوا کہ فرشتے زمین پہ اترے، بدر میں بڑے بڑے دناتے لوگ اترے اور ہاریں بھی دیکھی گئی، یہ بھی ہوا کہ بے موسمی اولاد بھی ملی، یہ بھی ہوا کہ بلکہ میں سن رہا تھا ایک دوست کہہ رہے تھے جیڑے نے نا مکھی دا پر نہ بنا سکن والے وہ دوجے بابے نے، ساڈے بابے جڑے نے نا وہ چار جانوراں نوں لے کے ذبح کر کے کوہ کے گوشت وکھرا وکھرا کر کے کہندے نے اٹھ تے اٹھ پیندے نے۔ آ ساڈے بابے ہن یہ بھی ونڈ پی گئی۔ اللہ نے سورۃ الحج میں اعلان کیا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل، او لوگوں سنو، مثال دی جا رہی ہے، جنہیں تم اللہ کے علاوہ امیدیں رکھتے ہو نا، لن یخلقوا ذبابا، ساری دنیا کی ہستیاں پچھلی موجودہ اگلی آ جائیں، مکھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کھانا لے بھی جائے تو چھڑا نہیں سکتے۔ انشاءاللہ آنا ہے، پھر بات کریں گے کہ چھڑا سکتے ہیں کہ نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ 15ویں دن تک 17واں پارہ نکل چکا ہوگا، تو اس میں ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ اور اعلان ہے حج میں بلا کے، اور یہاں اللہ کے حکم سے اللہ نے زندگی دی، مردہ کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے؟ اللہ ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، آ جڑا میرا یار ہے نا یہ تھوڑا تھوڑا جہا کدی کدی پوچھدا ہے، یہ کدی کدی کہندا ہے اللہ انہوں بھی تو راضی کرنا ہے، انہوں ذرا وکھا دیا۔ اور اس کے بعد وہ موت کا واقعہ، اللہ اکبر، عزیر علیہ السلام کا، ساری دنیا کہتی رہی انبیاء فوت نہیں ہوئے، اللہ نے ان سے موت اس وقت تک دور کر دی جب تک وہ اپنے ترجمے میں 17 جگہوں پہ لکھ کے نہیں گئے کہ انبیاء کو موت، انبیاء مردہ، انبیاء کو وفات، انبیاء کا مرنا، فیصلے ڈن کروا دی اللہ نے۔ اور رہا سود، تو لوگوں نے کہا تھا کاروبار بھی وہ ہے، سود بھی وہ ہے۔ سود نام ہے ادھار کا، پیسہ ادھار پہ لیں اور پھر اس پہ آپ کچھ فکسنگ کر دیں۔ اگر بدلے میں کوئی چیز ہے، میں نے آپ سے یہ چیز لی ہے، بدلے میں پیسہ دے دیا، یہ کاروبار ہو گیا ہے۔ کہنے لگے سیم چیز ہے، پیسے پہ پیسہ ہے، یہ چیز پہ پیسہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، چیز پہ پیسے کے اوپر ایک سرکل ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے گندم چاہیے تو میں نے بیج خریدنا ہے، اس کو پیسے دیے، میں نے لوڈ کروایا، لوڈر کو پیسے دیے، میں گھر لے کر کے گیا اور جا کر کے زمین ٹھیکے پہ لی، اس کو پیسے دیے، پانی لیا، اس کو پیسے دیے، ہل چلوائے، ہل والے کو پیسے دیے، کھاد ڈالی، کھاد والے کو پیسے دیے، پھر جو ہے میں نے سپرے کی، اس کو پیسے دیے، میں نے کٹنگ کروائی، مزدور کو پیسے دیے، تھریشر کیا، اس کو پیسے دیے، دانے جو ہیں وہ لے کر کے پھر منڈی میں آڑت پہ لے کے گیا، ان کو پیسے ملے، مزدور کو ملے، لوڈر کو ملے، میں نے خریدے، گھر میں لے کر کے آیا۔ دانے کا ایک ریٹ چلتے چلتے وہ سینکڑوں گھروں کو پیسے دے گیا۔ پمپ جس سے پیٹرول پمپ سے تیل لیا، ان کو بھی پیسے ملے۔ کہنے کا مقصد ہے پورا سرکل چلتا ہے، یہ ہوتی ہے تجارت۔ لیکن امیر نے پیسے اپنے پیٹ سے دیے، دوسرے سے وہ غریب کو ضرورت تھی، اس نے وہاں لگائے، وہ تو ٹھپ ہو کے بیٹھ گیا، اس کی بیٹی کی شادی تھی، اب کہاں سے لائے، کہاں سے کمائے، کہاں سے دے؟ یہ چیز ہے جو لے ڈوبتی ہے، یہ چیز ہے جو اعلان جنگ ہے۔ اور اس کا ایک ہی اللہ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اللہ سے ڈرتے ہو ربا چھوڑ دیں، اور آپ کے لیے رؤوس الاموال ہیں۔ اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہوئی تھی نا یہ حجۃ الوداع، سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود قدموں میں پھینک کے کہا تھا سب ختم، اور آج کے بعد بیع اور تجارت
یہ اس پہ لوٹیں گے تو کامیاب ہوں گے، وگرنہ ہماری سوسائٹی، ہماری جو ہے یہ اکنامیکلی، معاشی طور پہ ہم ڈاواں ڈول رہیں گے، یہ کبھی سنبھل نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور جو اچھائیاں ہیں وہ عطا کر دے، جو برائیاں ہیں اللہ ان سے محفوظ کر لے۔ ڈھیر سارے احکام تھے جو اللہ نے دیے، میں نے ان کو بھی چھوڑا۔ کسی دن ایک پارے کے ہم صرف پورے حکم نکالیں گے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ آرڈر کیا دیتے ہیں، اور پھر ان کو لے کے اپنا سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔